أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا اور کہا انہوں نے کہ تم یہودی بنو یا عیسائی بنو تم ہدایت پالو گے۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفا، آپ فرما دیجئے کہ بلکہ ہم اتباع کریں گے ابراہیم کی ملت کی جو حنیف تھے، وما کان من المشرکین اور نہ تھے وہ مشرکوں میں سے۔ اب یہاں پر اہل کتاب کے دو فرقوں کا بیان ہے، ایک یہودی اور ایک عیسائی۔ یہودیوں کے مذہب کے بارے میں ان کے بنیادی عقائد اور اہم باتیں وہ پچھلے درس میں آ چکی تھی۔ عیسائیوں کا کیا عقیدہ ہے، ان کا مذہب کیا ہے، اور ہمارے ان سے کہاں کہاں اختلافات ہیں، آج بنیادی طور پر ان کے بارے میں عرض کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام جو دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، تو اس سے پہلے کا جو زمانہ تھا اس میں یہودی مذہب رائج تھا آسمانی مذاہب کے اعتبار سے، اور اس یہودی مذہب کے ساتھ کچھ لوگوں کے اپنے بنے بنائے مذاہب بھی تھے جو آسمانی نہیں تھے، لیکن باقاعدہ ایسا مذہب کہ جس کے پاس آسمانی کتاب ہو، وہ صرف یہودیوں کا مذہب تھا، کوئی اور مذہب اس زمانے میں نہیں تھا۔ لیکن اس کیفیت میں بھی حالات ایسے تھے کہ یہودی مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے تھے، ان میں آپس میں اختلافات تھے، اور مختلف فرقے ان کے بنے ہوئے تھے۔ ان میں سے 3 فرقے بڑے مشہور تھے، صدوقی اور فریسی اور کاہنی۔ یہ 3 فرقے اس زمانے میں ان کے بڑے مشہور تھے، اور ان میں شرک اور بدعت اور رسم و رواج بہت کچھ آ چکا تھا۔ یہ اپنے آسمانی مذہب پر جو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور دوسرے یہودیوں کے پیغمبروں کی تعلیمات تھی، ان پر یہ نہیں رہے، اور ان کے مذہب پر جو تسلط تھا وہ ان کے علماء کا تھا، جن کو یہ احبار کہا کرتے تھے۔ احبار حبرن کی جمع ہے، اور ان کو یہ فقہاء علماء سب کچھ مانتے تھے، جو ان کے مذہبی پیشوا تھے، مذہبی پوپ تھے، وہی ان کے لیڈر تھے۔ لیکن ان لوگوں نے ایک تو یہ کہ ان کے عقائد پر اپنی اجارہ داری جما لی تھی، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ کسی چیز کو حلال کرنا یا کسی چیز کو حرام کرنا، یہ اختیار بھی ان لوگوں نے اپنے پاس رکھا تھا، اور عام یہودی آدمی اپنے مذہب کے بارے میں جاہل ہوتا تھا، اس کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا، تو وہ اپنے ان پادریوں اور ان احباروں کے پیچھے چلنے پر مجبور تھا۔ وہ جس چیز کو چاہتے حلال کرتے، جس چیز کو چاہتے حرام کر دیتے، اور یہ لوگ مجبور تھے، ان کے پاس علم ہی نہیں تھا، تو یہ انہی کو سچ مانتے اور ان کی اتباع کرتے۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ ان لوگوں نے باقاعدہ جنت اور جہنم کے پروانے بھی اپنے پاس رکھے تھے، یہ اختیار انہوں نے اپنے پاس رکھا تھا۔ جس کے بارے میں چاہتے کہ اس کو جنت کا پروانہ دے دیں، جنت کا ٹکٹ دے دیں، تو اسے نذرانے وصول کر دیتے اور کہہ دیتے کہ تم جنتی ہو، اور جس کے بارے میں کہتے کہ اس کو دوزخ بھیجنا ہے، تو اس کے لیے یہی پروانہ اور یہی ٹکٹ وہ اس کے بارے میں متعین کر دیتے۔ تو اتنا بگاڑ آ گیا تھا اس مذہب میں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو دنیا میں بھیجا۔ ان کی پیدائش کے حالات قرآن نے اور حدیث نے کچھ اور طریقے سے بیان کیے ہیں، اور اسرائیلی روایات نے دوسرے طریقوں سے بیان کیے ہیں۔ اسرائیلی روایات نے یعنی بنی اسرائیل کی کتابوں کے واسطے سے اور ان کے لوگوں کے اور ان کے علماء کے واسطے سے ان کی پیدائش کے جو حالات ہم تک پہنچے ہیں وہ ایسے ہیں کہ اسلام ان کو نہیں مانتا۔ مثلا انجیل متی کے حوالے سے جو ان کے حالات لکھے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام، ان کی منگنی ہو گئی تھی یوسف نجار سے، ان کی نسبت طے ہو گئی تھی اور منگنی ہو گئی تھی یوسف نجار سے، اور یہ یوسف نجار ان کے پاس پہنچے تھے، اور ابھی تک
ان کے آپس میں ملنے کے مواقع نہیں آئے تھے کہ اتنے میں روح القدس آئے اور انہوں نے ان کے گریبان میں پھونکا، جیسے کہ واقعہ قرآن کا ہے، جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت مریم حاملہ ہو گئی۔ تو اب یہاں قرآن اس کو نہیں مانتا، قرآن یہ کہتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام غسل کرنے کے لیے چلی گئی اور اپنے گھر والوں سے دور چلی گئی تاکہ ستر عورت وغیرہ ساری چیزیں محفوظ رہیں، اور وہاں جبرائیل علیہ السلام ایک انسان کی صورت میں آتی ہیں، جبرائیل السلام آتے ہیں تو یہ آگے سے کہتی ہیں کہ انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ یہ غسل کرنے کے لیے چلی جاتی ہیں اور اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں تو یہ ان کو دیکھ کر گھبرا جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے تو میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتی ہوں اور اللہ کے نام کی پناہ تجھ سے مانگتی ہوں کہ تو میری عزت کو تباہ نہ کر۔ تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ انما انا رسول ربی کی لاہب لک غلاما زکیا، میں تیرے رب کی طرف سے قاصد بن کر آیا ہوں اور میں تجھے ایک پاکیزہ بچہ دینے والا ہوں۔ تو وہ فوراً کہتی ہیں کہ انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، نہ تو مجھے کسی بشر نے چھوا ہے، ہاتھ تک لگایا ہے، اور نہ میں کوئی بدکار عورت ہوں، تو پھر میرے ہاں بچہ کہاں سے آئے گا؟ خیر بہرحال قرآن نے اس واقعے کو بیان کیا ہے کہ جبرائیل السلام نے پھر آگے سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی اس پر قادر ہے اور وہ اس طرح کرے گا۔ بہرحال پھر قرآن نے وہ واقعہ تفصیل سے بیان کیا ہے، تو یہاں کسی طرح کی منگنی وغیرہ کی کوئی نسبت یا اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن بہرحال ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے۔ ان کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ بچپن میں انہوں نے تعلیم اسی یوسف سے حاصل کی جو ان کے سوتیلے والد بنتے ہیں۔ قرآن اس کا انکار کرتا ہے، اور یہ بھی ان کی کتابیں لکھتی ہیں کہ انہوں نے عبادت کے طریقے اپنی والدہ سے سیکھے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کو تو بچپن میں پیغمبر بنایا گیا تھا۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ وہ تو بچپن میں ابھی دودھ پی رہے تھے کہ ساری عبادت کے طریقے انہوں نے خود بیان کر دیے، قرآن ہی کہتا ہے۔ تو لہٰذا ان کی جو تاریخ اور ہسٹری ہے اس میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات لکھے گئے ہیں وہ اسلام کے عقیدے سے متصادم ہیں، تو ان کے ان حالات کو قرآن تسلیم نہیں کرتا۔ بہرحال پھر یہ آگے ان لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ پھر یوسف کے انتقال کے بعد پھر مریم علیہ السلام کنعان چلی گئیں تو یہ بھی ان کے ساتھ چلے گئے، اور وہاں انہوں نے جا کر کارپینٹر کے شعبے میں کام کرنا شروع کر دیا، بڑھئی کا کام شروع کر دیا وغیرہ۔ پھر واپس یروشلم آئے، تو یہاں پر جب آئے تو انہوں نے دیکھا یہودیوں کو کہ وہ بیت المقدس میں جانور لا کر خریدتے اور بیچتے ہیں، یعنی مویشی منڈی بنا دی۔ تو انہوں نے کھل کر اس پر تنقید کرنی شروع کر دی۔ جب تنقید کرنی شروع کر دی تو یہودی ان کے مخالف ہو گئے۔ جب یہودی ان کے مخالف ہو گئے تو یہ وہاں سے چلے گئے، گلیلی جھیل ایک جگہ ہے، تو وہاں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، وہاں چلے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے اپنے مذہب کی تبلیغ شروع کر دی۔ تو یہودی ان کے شدید مخالف ہو گئے اور وہ ان کے قتل کرنے کے در پہ ہو گئے، وہ ان کو قتل کرنے کے ارادے کی، یعنی وہ ارادے انہوں نے شروع کر دیے۔ خیر بہرحال یہ وہاں اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے رہے، اسرائیلی روایات کے مطابق وہاں ان کو کامیابی ملی، وہ لوگ مسلمان ہو گئے، یعنی عیسائی بن گئے ان کے مذہب کے مطابق۔ پھر ان میں سے 12 آدمیوں کو انہوں نے چنا اور ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ تبلیغ کا کام کریں گے، ان کے مذہب کو پھیلائیں گے آگے، یہی لوگ حواری کہلائے ہیں بعد میں۔ خیر پھر یہودی ان کے دشمن بن گئے اور انہوں نے ان کے قتل کرنے کے منصوبے بنائے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہودیوں نے ان کے قتل کرنے کے منصوبے کیوں بنائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہودیوں کی طرف سے ان پر 6 طرح کی باتیں تھیں۔ یہودیوں کے دل میں 6 باتیں ایسی تھیں جو سبب بن گئیں اس بات کا کہ وہ ان کے دشمن بن جائیں اور ان کو سولی چڑھانے کی کوشش کریں۔ ایک، وہ ان پر تشدد کا الزام لگاتے تھے کہ یہ سختی بور جارہ کرتے ہیں
اور عام مسائل جن میں گنجائش ہوتی ہے اس میں بھی گنجائش نہیں دیتے، اس میں بھی بہت زیادہ سختی کرتے ہیں، تو تشدد کا الزام لگاتے تھے۔ دوسرا یہ کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یروشلم جو ہمارا انتہائی برکتوں والا شہر ہے، یہ اس شہر کو تباہ کرنے کے متمنی ہیں، اس کے آرزومند ہیں اور اس کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، تو لہٰذا ہم اس کو تباہ نہیں ہونے دیں گے۔ تیسرا یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے ابن اللہ کہو، اللہ کا بیٹا کہو، حالانکہ جھوٹ ہے۔ تو تیسرا یہ کہ یہودی یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ مجھے تم اللہ کا بیٹا کہو، مجھے ابن اللہ کہو۔ اور چوتھا یہ کہ یہودیوں کے ہاں فرقے تھے اور مختلف ذاتیں اور فیملیاں تھیں، کچھ ذاتیں ایسی تھیں جن کو نیچ سمجھا جاتا تھا اور کچھ ایسی تھی جن کو اوپر کلاس کا سمجھا جاتا تھا، تو جو نیچ ذات کے لوگ ہوتے تھے اوپر کلاس والے ان کے ساتھ برابری کا معاملہ گوارا نہیں کرتے تھے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام مساوات کا پیغام لے کر آئے۔ وہ کہتے تھے کہ بحیثیت انسان ہونے کے سارے انسان برابر ہیں، اگر کوئی بڑا ہے یا چھوٹا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعویداری کے اعتبار سے، جیسے قرآن نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے اللہ کے ہاں سب سے بڑے مرتبے والا وہ انسان ہوگا جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام مساوات کے قائل تھے، وہ لوگ مساوات کو نہیں مانتے تھے، اس وجہ سے بھی وہ مخالف تھے۔ اسی طرح یوم السبت، ہفتے کا دن ان کے ہاں تبرک اور بزرگی والا دن سمجھا جاتا تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے اس دن کو بھی تباہ کرنے والے ہیں، تو لہٰذا وہ اس وجہ سے بھی مخالف تھے۔ اور چھٹا یہ کہ وہ ان پر الزام لگاتے تھے بغاوت کا۔ بغاوت کا مطلب یہ ہے کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام ان دونوں کا بھی دشمن ہیں، ان کے مذہب کے بھی دشمن ہیں، اور حقیقت میں یہ ان کی حکومت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ 6 اسباب تھے جو یہودیوں نے اپنی طرف سے گھڑ کر ان پر الزامات لگائے اور اس کے بعد ان کے قتل کرنے کے درپے ہو گئے۔ یہ تھی ان کی مخالفت کی وجہ۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کن چیزوں کی تعلیم دیا کرتے تھے اپنے زمانے میں؟ تو ان کے ہاں جو تعلیم تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلے ہیں، وہی وحدہ لا شریک ہیں، وہی عبادت کے مستحق ہیں، اس بات کی وہ تعلیم دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت قدرت، صفت رزق، صفت خلق، ان ساری صفات کے وہ قائل تھے اور ان باتوں کی وہ ترغیب دیتے تھے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ وہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ استغفار کرو، توبہ کرو، ان باتوں کی وہ تلقین کرتے تھے۔ اور وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ کامیابی کا اور نجات کا دار و مدار تمہارے اچھے یا برے اعمال پر ہے، اگر اچھے اعمال ہوں گے تو کامیاب ہوگے، اور اگر اعمال تمہارے اچھے نہیں ہیں تو کامیاب نہیں ہوگے۔ انصاب پر کامیابی کا دار و مدار نہیں ہے بلکہ اعمال پر ہے۔ اگر تم کہو کہ میں فلاں خاندان کا ہوں، فلاں فیملی کا ہوں، فلاں عہدے کا ہوں، تو اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ کے ہاں تو تمہارا عمل کیسا ہے اسی کی حیثیت ہے۔ ان عیسائیوں نے اپنی طرف سے ایک اور چیز گڑھی تھی جس کو رہبانیت کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں قرآن بھی کہتا ہے کہ وہ رہبانیہ ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعایتها۔ رہبانیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی دنیا کے سارے دھندوں کو چھوڑ دے، نہ وہ شادی بیاہ کرتا ہے، نہ وہ بازار جاتا ہے، نہ کوئی جاب وغیرہ کچھ بھی نہیں کرتا ہے، سب سے یکسو ہو کر ایک طرف بیٹھ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے۔ یہ ان مذاہب میں جائز تھا، اسلام نے اس سے روک دیا ہے، اسلام میں یہ جائز نہیں ہے۔ اسلام میں اس کے بارے میں 2 حدیثیں ہیں، ایک ہے لا رہبانیت فی الاسلام اور ایک ہے لا سیرورۃ فی الاسلام، کہ اسلام میں رہبانیت کا کوئی تصور نہیں ہے، اسلام میں رہبانیت جائز نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ان کے مذہب میں یہ چیز جائز تھی اور بطور ایک مذہبی عمل کے وہ اس کام کو کرتے تھے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم تو نہیں تھی، لیکن بعد میں ان کے پادریوں نے اپنے طور پر اس کو چن لیا تھا۔ اب ان کی مشہور کتاب کتب مقدسہ، اور یہ ضرب و اضرب کی گردان سے مشکل ہے۔ ان کی کتابیں 2 طرح کی ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے عہد نامہ عتیق اور ایک کو کہا جاتا ہے عہد نامہ جدید۔
عہد نامہ عتیق جو ہے اس میں 38 کتابیں ہیں، 38، اس میں 38 کتابیں ہیں۔ میں ذرا جلدی سے اگر ہمت ہو تو نام پڑھ کے سنا دوں، ورنہ رہنے دوں مشہور کا نام لے کر، کیا خیال ہے؟ سنا دوں یا چھوڑ دوں؟ سنا دیں، جلدی تو آپ کو تھی۔ چلو، ایک ہے عہد نامہ قدیم کی، جو عہد نامہ عتیق کی جو کتابیں ہیں، نمبر 1 سفر تکوین، نمبر 2 سفر خروج، نمبر 3 سفر اخبار، نمبر 4 سفر عدد، نمبر 5 سفر استثناء۔ یہ 5 کتابیں جو ہیں ان کو یہ لوگ تورات کہتے ہیں، ان 5 کتابوں کے مجموعہ کو تورات کہتے ہیں۔ ان کے بعد نمبر 6 کتاب یوشع ابن نون، نمبر 7 کتاب القضات، نمبر 8 کتاب راعوت، نمبر 9 کتاب سفر سمویل، نمبر 10 کتاب سمویل ثانی، نمبر 11 سفر ملکوک، نمبر 12 سفر ملکوک ثانی، نمبر 13 سفر اول من اخبار الایام، نمبر 14 سفر ثانی من اخبار الایام، نمبر 15 سفر اول للعذری، نمبر 16 سفر ثانی للعذری، اور نمبر 17 کتاب ایوب، نمبر 18 کتاب زبور، نمبر 19 امثال سلیمان، نمبر 20 کتاب الجامعہ، نمبر 21 کتاب نشید الانشاد، نمبر 22 کتاب الاشعیاء، نمبر 23 کتاب ارمیہ، نمبر 24 مراثی ارمیہ، نمبر 25 کتاب حزقیل، نمبر 26 کتاب دانیال، نمبر 27 کتاب ہوشع، نمبر 28 کتاب یوشیل، نمبر 29 کتاب عاموس، نمبر 30 کتاب عبدیان، نمبر 30 کتاب یونان، نمبر 31 کتاب یونان، اور نمبر 32 کتاب میخا یا کتاب میکا، دونوں طرح کہتے ہیں، نمبر 33 کتاب ناحوم، نمبر 34 کتاب حقوق، نمبر 35 کتاب صفوینہ، نمبر 36 کتاب حجی، نمبر 37 کتاب زکریہ، نمبر 38 کتاب ملاخیہ۔ یہ کتابیں ہیں 38 کتابیں جو عہد نامہ عتیق میں شامل ہیں۔ ان میں سے پہلی 5 جو ہیں ان کو تورات کہتے ہیں، اور جو عہد نامہ جدید میں شامل ہیں وہ 27 کتابیں ہیں، وہ 27 کتابیں ہیں۔ نمبر 1 انجیل متی، نمبر 2 انجیل مرقس، نمبر 3 انجیل لوقا، نمبر 4 انجیل یوحنا۔ یہ 4 جو ہیں ان کو اناجیل اربعہ کہتے ہیں، ان 4 کو اناجیل اربعہ کہتے ہیں۔ اور نمبر 5 رسولوں کے اعمال، نمبر 6 رومیوں کے نام خط، نمبر 7 کرنتھیوں کے نام 2 خط، نمبر 7 اور 8 کرنتھیوں کے نام 2 خط، نمبر 9 گلیلوں کے نام خط، نمبر 10 انسیوں کے نام خط، نمبر 11 فلپیوں کے نام خط، نمبر 12 کلسیوں کے نام خط، نمبر 13 اور 14 تلتس کے نام 2 خط، اور نمبر 18 فلیمون کے نام خط، نمبر 19 عبرانیوں کے نام خط، نمبر 20 یعقوب کے نام خط، نمبر 21 اور 22 پطرس کے نام 2 خط، نمبر 23 24 اور 25 یوحنا کے نام 3 خط، نمبر 26 یہودا کے نام خط، اور نمبر 27 یوحنا کا مکاشفہ۔ یہ پہلی 4 جو ہیں ان کو اناجیل اربعہ کہتے ہیں، اور باقی جو ہیں ان کو کتاب اعمال کہتے ہیں۔ ایک اور انجیل ہے جس کو انجیل برناباس کہتے ہیں، انجیل برناباس۔ یہ پہلے نہیں تھی، یہ 250 سال پہلے ملی ہے، 250 سال پہلے ملی ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ عیسائی اس انجیل کو نہیں مانتے، اور مسلمانوں پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ مسلمانوں نے تراشی ہے اور ہمارے مذہب کو بدنام کرنے کے لیے بنائی ہے۔ اب کیوں نہیں مانتے؟ نہ ماننے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو احکام ہیں، ایک یہ کہ اس میں سولی کا انکار ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کراس نہیں دی گئی تھی، اس کا انکار ہے۔
اسی طرح اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بشارت ہے۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبیح ہونے کی خبر ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الہ ہونے کی نفی ہے کہ وہ خدا نہیں ہے۔ اب اس طرح کے احکام ہیں جو سراسر اسلام کے احکام ہیں، تو وہ ان کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ مسلمانوں کی سازش ہے اور انہوں نے اپنی طرف سے بنا دی اور ہمیں بدنام کرنے کے لیے۔ اچھا، اب ان کے جو انجیل ہیں یا بائبل کہہ دو، انجیل کہہ دو، جو بھی کہہ دو، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اس میں تحریف ہوئی ہے۔ وہ تحریف کیا ہے انشاءاللہ تو اگلے درس میں تھوڑے سے نمونے ہم اس کے بھی بیان کریں گے، لیکن آج صرف وجوہ بتلاتے ہیں کہ یہ دعویٰ ہم کیوں کرتے ہیں، اس میں تحریف کیوں ہوئی ہے، اس کی وجوہات کیا ہے۔ نمبر 1، عیسائی مصنفین یعنی ان کے جو رائٹر ہیں وہ خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں تحریف ہوئی ہے، چینجنگ ہوئی ہے، وہ خود مانتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان کے ایک مشہور مفسر ہیں آدم کلارک، شاید کلارک جوتے اسی سے ہوں، بہرحال آدم کلارک، وہ اس کا اقرار کرتے ہیں۔ اور ایک اور ہیں، ہم تو ہارون کہتے ہیں، یہ اس کو ہورن کہتے ہیں۔ ایک اور ہیں ہنری واسکاٹ، ایک اور ہیں فنڈر، ایک ہیں آکسٹائن۔ یہ انہی کے عیسائی ہیں، کرسچن ہیں، جو اپنی کتابوں میں اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں چینجنگ ہوئی، تو یہ خود ان کے اپنے بندے ہیں۔ نمبر 2، کسی بھی کتاب کے معتبر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یہ معلوم ہو کہ یہ کتاب کس نے لکھی ہے، کہاں سے لے کر لکھی ہے اور اس کے اپنے حالات کیا ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی جتنی بھی انجیلیں ہیں یہ کنہوں نے لکھی ہیں ان کو خود بھی پتہ نہیں، ان کے حالات زندگی کیا ہیں، ان کی ہسٹری کیا ہے، انہوں نے دنیا میں وقت کیسے گزارا، ان کو کوئی پتہ نہیں، تو ان کے لکھنے والے جو ہیں وہ نامعلوم ہیں۔ نمبر 3، ان کی جو اناجیل اربعہ ہیں یا اور ان کی جو معتبر کتابیں ہیں، ان کی آپس میں اس میں اتنا زیادہ تضاد ہے، یعنی ایک دوسرے کی اپوزٹ خبریں ہیں کہ اس سے یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ آسمانی کتاب ہو سکتی ہے، جبکہ الحمدللہ قرآن میں ایک خبر بھی ایسی نہیں ہے، اور اللہ کی کتاب ہونے کی دلیل یہی ہوتی ہے۔ چنانچہ قرآن کی حقانیت کو بیان کرتے ہوئے قرآن میں خود اللہ کہتے ہیں وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ تضاد ہوتا، اپوزٹ باتیں ہوتی، ایک دوسرے کے مخالف باتیں ہوتی، لیکن قرآن میں ایسا نہیں ہے۔ جبکہ ان کی انجیلوں میں ایک انجیل کچھ کہتی ہے، دوسری انجیل کچھ کہتی ہے۔ انشاءاللہ اس کے بھی تھوڑے نمونے اگر یاد رہا تو اگلے درس میں کچھ پیش کر دیں گے۔ نمبر 4، اور یہ چوتھی وجہ بڑی مزیدار ہے، یہ تو عیسائی بھی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایک انجیل نازل ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کتنی انجیلیں نازل ہوئی؟ ایک۔ اور جبکہ یہ 4 کتابوں کو انجیل متی، انجیل مرقس، انجیل لوقا، انجیل یوحنا، ان 4 کو یہ انجیل کہتے ہیں۔ انجیل متی کو بھی انجیل کہتے ہیں، انجیل مرقس کو بھی انجیل کہتے ہیں، انجیل لوقا کو بھی انجیل کہتے ہیں، اور انجیل یوحنا کو بھی انجیل کہتے ہیں۔ اب ان میں سے کون سی انجیل وہ ہے جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری ہے؟ اس کا ان کے پاس بھی کوئی پروف نہیں۔ جس انجیل کو بھی منتخب کریں گے وہ بغیر کسی وجہ ترجیح کا ہوگا، کوئی ایسا پروف ان کے پاس نہیں ہے جس سے یہ بتا سکیں کہ اللہ نے جو اتاری تھی وہ یہ انجیل ہے۔ تو یہ وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے مسلمان کہتے ہیں کہ عیسائی مذہب کی جو کتاب ہے بائبل، انجیل، اس میں تحریف ہوئی ہے، لہٰذا ہم اس کو نہیں مانتے۔ ان کے ہاں رسم و رواج کیا ہیں؟ ان کے ہاں ایک رسم ہے بپتسمہ کا اور ایک رسم ہے عشاء ربانی، 2 رسم ہیں خصوصیت کے ساتھ۔ بپتسمہ کیا ہے؟ بپتسمہ کے بارے میں ان کا عقیدہ و نظریہ یہ ہے کہ جو آدمی بپتسمہ نہیں کراتا تو وہ پکا عیسائی بن ہی نہیں سکتا، عیسائی بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ بپتسمہ کرائے۔
اور دوسرا یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بپتسمے میں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ انسان ایک دفعہ مر جاتا ہے اور پھر دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے، اور اس کا یہ مرنا اور زندہ ہونا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہوتا ہے۔ فضول بات۔ اچھا، اور اس کے علاوہ یہ بپتسمہ کے بارے میں ان کا یہ خیال ہے کہ یہ گناہوں کی سزا ہے۔ بپتسمہ جو ہے یہ گناہوں کی سزا ہے، تو جو آدمی بپتسمہ کرا دیتا ہے وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہیں ان کے خیالات بپتسمہ کے بارے میں۔ طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو کمرے میں لٹا دیا جاتا ہے، اکیلے کمرے میں، اس طریقے سے لٹا دیا جاتا ہے کہ اس کا منہ مغرب کی طرف ہو، اور جب منہ مغرب کی طرف ہو تو مغرب کی طرف وہ دونوں ہاتھ پھیلاتا ہے، اور دونوں ہاتھ پھیلا کر یہ کہتا ہے کہ اے شیطان، میں تجھ سے اور تیرے عمل سے دستبردار ہوتا ہوں۔ اے شیطان، میں تجھ سے بھی اور تیرے عمل سے بھی دستبردار ہوتا ہوں، یہ کہتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ مشرق کی طرف منہ کرتا ہے، اور مشرق کی طرف منہ کر کے اپنی زبان سے اقرار اور اعتراف کرتا ہے، اپنی زبان سے اقرار اور اعتراف کرتا ہے اسی بات کا، یعنی عیسائی مذہب کا، پھر اقرار اور اعتراف کرتا ہے کہ میں عیسائی مذہب پر ہوں۔ اچھا، یہاں سے یہ فارغ ہوتا ہے، پھر اس کو ایک دوسرے کمرے میں لے جایا جاتا ہے۔ جب یہاں سے فارغ ہو گیا پھر دوسرے کمرے میں لے جایا جاتا ہے، وہ بند کمرہ ہوتا ہے، اور وہاں اس کے بدن کے سارے کپڑے اتار دیے جاتے ہیں، اس کو بالکل ننگا کر دیا جاتا ہے، اور ننگا کر کے ایک تیل ہوتا ہے جو دم کیا ہوا ہوتا ہے، وہ اس کے پورے بدن پر مل دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو ایک حوض میں ڈال دیا جاتا ہے، اور وہاں اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بتلاؤ تم اس عقیدے کو مانتے ہو یا نہیں؟ کون سا عقیدہ؟ باپ، بیٹا اور روح القدس، عیسائی تفصیلات، یعنی عیسائی مذہب کی جو تفصیلات ہیں ان کی روشنی میں جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے اس طریقے سے تم ان تینوں کو مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ تو جب یہ کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں، پھر اس کو اس حوض سے نکال دیا جاتا ہے، اور نکال کر پھر اس کو سفید کپڑے پہنائے جاتے ہیں، جو نشانی ہوتی ہے اس بات کی کہ یہ گناہوں سے ایسے صاف ہوا جیسا کہ اس کے سفید کپڑے، اور پھر اس کو جلوس کی شکل میں کلیسا لے جایا جاتا ہے، پھر یہ عیسائی بن جاتا ہے۔ یہ ہے بپتسمہ۔ ایک اور رسم ہے ان کی، اس کو کہتے ہیں عشاء ربانی۔ عشاء ربانی یہ ہر اتوار کو یہ کرتے ہیں، اور مخصوص قسم کے پھلوں سے رس نکال کر اور آٹا وغیرہ گون کر اس کی روٹی بناتے ہیں، اور اس کے ساتھ شراب دے جاتے ہیں۔ شراب اور روٹی، یہ دونوں چیزیں پادری کی طرف سے بنوائی جاتی ہیں اسپیشل طور پر، یعنی پادری کہتا ہے تو یہ بنوائی جاتی ہیں، اور پھر یہ اپنے چرچ میں جاتے ہیں اتوار کے دن، پہلے تو ایک دوسرے کا بوسہ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر پادری ان چیزوں پر کچھ پڑھتا ہے، پھر وہ روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے بناتا ہے اور شراب کے بھی حصے بناتا ہے، پھر ان میں سے ہر انسان کو وہ دیتا ہے، پھر یہ بھی اس پر وہی پڑھتے ہیں جو پادری نے پڑھا ہے، اور اس کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو روٹی ہے، یہ روٹی کا ہر ٹکڑا مسیح کے بدن کا حصہ بنے گا، اور یہ شراب جو ہے یہ مسیح کے خون کا حصہ بنے گی، پھر اس کے بعد اس کو کھاتے اور پیتے ہیں، یعنی اپنے خدا کو کھاتے اور پیتے ہیں۔ عقل جب ماری جاتی تو ایسے ہوتا ہے۔ یہ ہے عشاء ربانی۔ یہ دو تو ہیں ان کے رسم۔ ان کی جو مشہور خوشیوں کے دن ہیں وہ کون کون سے دن ہیں؟ ان میں سے ایک ہے سنڈے، اتوار کا دن۔ اب یہ اتوار کا دن جو ان کے ہاں ایک مقدس دن سمجھا جاتا ہے، یہ حقیقت میں سن تو کہتے ہیں سورج کو، اور ڈے کہتے ہیں دن کو، یعنی سورج کا دن۔ یونان کے جو مشرک لوگ تھے وہ اتوار کے دن سورج کی پوجا کرتے تھے، اور اس زمانے کے ہندو بھی اتوار کے دن سورج کی پوجا کرتے تھے، انہوں نے اس کا نام رکھا ہوا تھا سنڈے۔ ان کی دیکھا دیکھی عیسائیوں میں بھی یہی صورت آئی، اور انہوں نے اس دن کو مقدس سمجھا، ورنہ ان کے اصل مذہب میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔
یہ ہے اس کی حقیقت۔ ایک ہے کرسمس کیا ہے؟ کرسمس وہی ہے جو 12 ربیع الاول ہے ہمارے ہاں، جو ہمارے ہاں 12 ربیع الاول ہے وہ ان کے ہاں کرسمس ہے۔ 25 دسمبر کو ان کا خیال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، تو ان کی سالگرہ کے طور پر، ان کی برسی کے طور پر یہ خوشی مناتے ہیں، مختلف پارٹیاں وغیرہ کرتے ہیں، کیک وغیرہ کاٹتے ہیں، چھٹیاں کرتے ہیں، کرسمس ٹری وغیرہ جو کچھ بھی ان کے ہاں طریقے ہوتے ہیں ان طریقوں کو اپناتے ہیں۔ تو اب ذرا سوچیں کہ 12 ربیع الاول کی لنک کہاں لگتی ہے، اس کی لنک کہاں جڑتی ہے؟ ذرا اللہ ہمیں ان بدعتوں سے بچائے۔ ایک ہے ایسٹر جو ہے یہ 21 مارچ کو مناتے ہیں، اور اگر 21 مارچ کو نہ منائے تو اس کے بعد جو پہلی اتوار آتی ہے اس کو مناتے ہیں، اور اس کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب صلیب پر چڑھایا گیا تھا تو اس کے 3 دن کے بعد وہ دوبارہ زندہ ہو گئے تھے، تو وہ جس دن دوبارہ زندہ ہو گئے تھے وہ 21 مارچ کا دن تھا۔ اس خوشی میں یہ اس کو مناتے ہیں، جن کی دیکھا دیکھی ہمارے کتنے مسلمان ان خوشیوں میں ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ یہ ہیں ان کی خوشیوں کے دن۔ پھر ان میں فرقے بہت سارے ہیں، مثلا نستوریہ ان کا ایک فرقہ ہے، یعقوبیہ فرقہ ہے، ملکانیہ فرقہ ہے، لیکن اس زمانے میں جو مشہور فرقے ہیں وہ 2 ہیں، ایک پروٹسٹن اور ایک کیتھولک۔ یہ 2 فرقے نسبتاً اس زمانے میں زیادہ مشہور ہیں۔ ان میں سے پروٹسٹن اور کیتھولک، ان میں بنیادی طور پر عقائد میں تو کچھ فرق ہے، ان میں سے عقیدہ تثلیث میں بھی فرق ہے۔ یہ کیتھولک والے جو ہیں یہ عقیدہ تثلیث کے قائل ہیں، اور پروٹسٹنٹ والے جو ہیں یہ اس کو متشابہات میں سے قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ ایک راز ہے جس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں۔ اچھا، یہ تو ہو گئے ان کے بنیادی ان کی ہسٹری وغیرہ۔ اب اسلام میں اور عیسائیت خیر بات۔ اچھا، عیسائیت اور اسلام میں تقابلی جائزہ، ہم میں اور ان میں عقیدے میں کہاں کہاں فرق آتا ہے؟ مختصر ذرا یہ بہت ضروری ہے۔ یہ لوگ تثلیث کے قائل ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ خدا 3 ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالی اور روح القدس بھی کہتے ہیں بعض لوگ، اور بعض لوگ جو ہیں مریم بتول کا نام لیتے ہیں، یہاں آ کر ان کے 2 فرقے بن جاتے ہیں۔ تو بہرحال ان 3 کو یہ خدا مانتے ہیں اور تینوں کی عبادت کرتے ہیں، جبکہ اسلام کی بنیاد توحید پر ہے۔ اسلام میں عبادت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ہے۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی اگلے درس میں تفصیل سے بات ہوگی کہ ہم توحید کے کیوں قائل ہیں اور تثلیث کے کیوں قائل نہیں، اس میں کیا خرابیاں ہیں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ ان میں ایک پادری آیا ہے، پادری پولس نام سے، جس کو یہ ساول کہتے تھے، تو وہ اصل میں پہلے تو یہودی تھا اور وہ بعد میں پھر ان کا عیسائی بنا ہے، نام نہاد عیسائی، اور جتنی تحریفیں اس نے اس مذہب میں کی ہیں اتنی کسی نے کسی مذہب میں نہیں کی۔ بہرحال اس نے بہت زیادہ تحریفیں ان کے مذہب میں کی ہیں۔ تو اس کے زمانے سے عیسائیت میں شریعت یعنی جو احکام ہیں جن کا تعلق انسان کے عمل اور زندگی کے ساتھ ہے، اس کو لعنت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ عیسائیت میں شریعت کا کوئی تصور نہیں، جبکہ اسلام میں تو کامیابی شریعت کے بغیر نہیں مل سکتی۔ یہ دوسرا فرق ہے۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ اسلام عالمگیر مذہب ہے، یہ آفاقی مذہب ہے اور یہ پوری دنیا کے لیے ہے، جبکہ عیسائی اپنی عیسائیت کے عالمگیر ہونے کا اقرار نہیں کرتے، وہ اس کو علاقائی اور زمانی مانتے ہیں، محدود مانتے ہیں۔ چوتھا اور پانچواں فرق یہ ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے بھی قائل ہیں کہ ان کو خدا مانتے ہیں، اور ان کی ابنیت کے بھی قائل ہیں کہ ان کو بیٹا مانتے ہیں، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان دونوں چیزوں سے پاک ہے، اس کے ساتھ کوئی عبادت میں بھی شریک نہیں، اور نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ کوئی بیٹا ہے۔ اسی طرح یہ عقیدہ کفارہ کے قائل ہیں۔ عقیدہ کفارہ کیا چیز ہے؟ عقیدہ کفارہ کے بارے میں ان کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ان دونوں نے جب شجر ممنوعہ سے کھا دیا تھا تو اس کی وجہ سے پوری انسانیت گنہگار ہو گئی، العیاذ باللہ،
اور جب وہ سارے کے سارے انسان گناہگار ہو گئے تو ان گناہوں کے کفارے کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا گیا، جس کی وجہ سے سب کے گناہ معاف ہو گئے۔ اسلام اس کا سخت مخالف ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، ایک آدمی دوسرے مجرم کا بوجھ کبھی بھی نہیں اٹھائے گا۔ جس نے جو گناہ کیا ہے وہ خود اس کی سزا بھگتے گا، ایسا نہیں کہ وہ بری ہو جائے اور اس کی جگہ وہ سزا دوسرے کو مل جائے، اس لیے کہ یہ تو ظلم ہے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انشاءاللہ حیات عیسیٰ کے بارے میں تفصیلی درس ہوگا آگے، شاید اگلا درس اس کے موضوع پر ہو یا اس سے اگلا ہو، لیکن ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا، اسی طرح ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا گیا تھا۔ مسلمان اس کے سخت خلاف ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ تو ان کو انہوں نے قتل کیا ہے نہ صلیب پر چڑھایا ہے، لیکن ان کا معاملہ اللہ نے ان کے لیے مشتبہ بنا دیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا دیا ہے۔ اسی طرح یہ عقیدہ حلول کے قائل ہیں، یعنی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے مع اپنی خدائی کے، اپنی صفات کے، ان کے اندر آئے، عیسیٰ علیہ السلام کے اندر آئے، جبکہ اسلام اس تصور کے سخت مخالف ہے۔ اسلام اس کو کفر کہتا ہے، ارتداد کہتا ہے۔ اور اسی طرح یہ قائل ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل کے بعد 3 دن کے بعد دوبارہ زندہ کر دیے گئے، اور مسلمان ان کو مقتول مانتے ہی نہیں، تو دوبارہ زندہ کیے جانے کا کیا سوال ہے؟ یہ وہ بنیادی تقابلی جائزہ ہے جو عیسائی مذہب میں ہے اور مسلمانوں کے مذہب میں ہے، کہ کہاں کہاں ڈیفرنٹ ہے۔ اگلے درس میں انشاءاللہ جو ان کی طرف سے بنیادی طور پر کچھ سوالات اسلام پر کیے جاتے ہیں، اور جو ان کے مذہب کی خراب باتیں ہیں جو ہم نہیں مانتے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اور اگر وقت بچا تو عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر تفصیلی اور ان کے واپس آسمان سے اترنے پر تفصیلی، اگر اس میں ٹائم نہیں ملا تو پھر اسے اگلے درس میں انشاءاللہ۔ یار زندہ صحبت باقی۔ مجھے امید ہے کہ ہر سوال تو کوئی نہیں ہوگا، عید کی خوشیاں۔ جی امداد کن از بندے غم آزاد کن، آگے اجازت دے جاتے ہیں، اور دین و دنیا شاد کن یا شیخ اور زندگی عقیدہ ہے۔ اگر وہ اس عقیدے کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں تو اس کے شرک ہونے میں کوئی شک نہیں۔ جی ان کے بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ کیا بولتے ہیں کہ اسلام پیدا ہوئے کھجور کب پکتی ہے، کس وقت پکتی ہے، دسمبر میں کہ جولائی میں پکتی ہے، خیر خود لکھا ہوا ہے کہ جب وہ کھجور ہلائی یہ تو قرآن میں اس کا ذکر ہے، لیکن انہوں نے تو کسی اور مقصد کے لیے شاید اس لیے کرسمس ٹری وغیرہ کو انہوں نے کیا، وہاں سے کھجور کب پکتی ہے، دسمبر میں پکتی ہے یا پکتی ہیں ہر موسم دسمبر نہیں نہ، اصل میں وہ ان کا سوال یہ ہے کہ کھجور کا جو موسم ہے وہ تو اور ہے، جو ان کے پکنے کا موسم ہے، اور یہ کہتے ہیں 25 دسمبر کو، تو 25 دسمبر اس کے لیے فکس نہیں ہے، ورنہ نفس کھجور کا وہاں پر پکنا، حالانکہ وہ بالکل سوکھا درخت ہے، جو قرآن نے منظر کشی کی ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ بالکل سوکھا درخت تھا، لیکن یہ ان کا معجزہ تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خصوصی مدد تھی کہ حزی الیک بجذع النخلہ تساقط علیک رطبا جنیا، کوئی نام نشان نہیں تھا، لیکن جبرائیل السلام نے کہا کہ اس کو ہلاؤ، آپ اس کے تنے کو ہلا دو نیچے سے، تو یہ بالکل تازہ کھجور جو اس میں ابھی پکے ہوئے ہیں وہ آپ پر گریں گے اور آپ کی ضرورت اس سے پوری ہوگی۔ یہ تو قرآن سے ثابت ہے، لیکن جو انہوں نے دن متعین کیا وہ اللہ عالم۔ سمراٹ کو دیتے تھے جب اور تو سوال نہیں ہے۔ عید پارٹی رسم کی حد تک، خوشی کی حد تک مناؤ، مگر اس کو دین نہ بناؤ اور اس کو سنت نہ سمجھو، بس۔
اگر سنت سمجھو گے تو صحابہ سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کیسے چل جائے گا؟ ورنہ جو قربانی کا جو جملہ آپ نے بتایا تو یہاں تو واقعی لوگ کرتے ہیں تو کسی کے ہاتھ سے جو قربانی نہ، قربانی کی بات اور ہے، قربانی تو ہو جاتی ہے لیکن چمڑے کا جو حصہ ہے ہاں وہ ادا نہیں ہوتا، تو یہ ذرا تحقیق